آپ سب لوگوں نے اس پورے پروگرام میں جو آپ کا پروگرام ہے, جو آپ کے علاقے کا پروگرام ہے, اس کی اونرشپ لی ادھر آ کر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کمشنر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا اور یہ ایک میٹنگ سیٹ اپ کی جو بڑے عرصے سے لانگ ڈیو تھی لیکن ہو نہیں سکی. اس کے اندر جب یہ پروگرام بن رہا تھا میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یقیناً یہ ایک پوٹوہار ریجن کے لیے جو 6 اضلاع ہیں, اٹک, راولپنڈی, چکوال, تلہ گنگ, جہلم اینڈ مری, یہ اپنی نوعیت کا ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا پنجاب کا پہلا پروگرام ہے ان 6 اضلاع کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پنجاب میں جس طریقے سے ایک پوٹوہار کے 6 اضلاع کو ٹارگٹ کر کے ایگریکلچر فوکس کر کے ایک پروگرام بنایا گیا ہے, اس طرح پورے پنجاب میں کہیں اور پروگرام نہیں بنایا گیا. کیونکہ پوٹوہار کے ریجن کے ساتھ میری بھی شناسائی ہے اور میں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس چیز کو بخوبی جانتا ہے کہ اس ریجن کے اندر کیا پوٹینشلز ہیں اور کیا ہم اس سے لے رہے ہیں. ایک پوٹوہار کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو حکومتی لیول پر اگر اس پوٹوہار کے فارمرز کو, کاشتکاروں کو سپورٹ کیا جائے تو اس سیکٹر کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے, ایک بہت جلد ٹرانسفارمیشن آ سکتی ہے. اس پروگرام کے اندر جب یہ ہم نے چیف منسٹر صاحبہ کو پیش کیا, اس کے اندر بہت سارے ادھر ایم پی ایز ہیں جنہوں نے ڈے 1 سے بہت انٹرسٹ لیا. بلال صاحب نے, شریار ملک صاحب نے, حیدر صاحب نے, تنویر اسلم صاحب نے, میوش صاحبہ نے, چودھری شیر علی صاحب نے, کہ اس کو بنانے کے اندر ہم ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے رہے گئے. اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے پورے اس ریجن کے جو پروگریسو فارمرز تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا. بہت سارے ایسے مسائل جو ہمیں پتہ تھے جن کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا وہ ان کو ہم نے انکلوڈ کیا. اور آج کا یہ جو سیشن تھا یہ کوئی ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ آپ کی اگر اس کے اندر مزید اگر ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کو مزید ہم امپروو کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری نظر سے مس ہو گئی ہے اور آپ کی نظر کے سامنے ہے تو وہ آپ ہمیں ہائی لائٹ کریں اور ہم اس چیز کے اندر انٹیگریٹ کر دیں. بہت سارے ایسے پوائنٹس ریز کیے گئے. جب سی ایم صاحبہ کو یہ پلان پریزنٹ کیا تو وہ یقین کریں کہ وہ اتنا خوش تھیں اس پروگرام کو لے کر کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عرصے سے ایک پوری بیلٹ ہے جو ایگریکلچر سیکٹر کی, جس کو انفارچونیٹلی ہمیشہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی فصل کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی وہاں سے تو کچھ بھی نہیں آنا, یہ آنا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کا یہ جو کنسرن ہے کہ جی ٹریکٹر اگر ہیں تو وہ کم ہیں, کیونکہ ٹریکٹر کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم کراپنگ انٹینسٹی کے حساب سے دیتے ہیں. یہ کوئی اپنی مرضی کی نہیں ہے ہماری کہ ایکس ضلع کو اتنے دے دیں, وائی ضلع کو اتنے دے دیں, زیڈ ضلع کو اتنے دے دیں. تو مشن کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے آپ سب کی مدد سے کہ اس ریجن کی کراپنگ انٹینسٹی کو باقی پنجاب کے مد مقابل کھڑا کیا جائے. اس ریجن کے اندر ایسا ہائی ویلیو ایگریکلچر جو آلریڈی انٹروڈیوسڈ ہے اس کو مزید 4-5 چیزوں کو انٹروڈیوس کر کے سپورٹ کیا جائے تاکہ آپ پنجاب کے باقی اضلاع کے ایٹ پار آئیں جب کم از کم ایگریکلچر کی بات ہو. ادھر بات کی گئی کہ 7 بلین روپیز میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی رقم ہے اور سالانہ تقریباً 2.25 ارب روپے کے قریب بنتا ہے ان 6 اضلاع کے لیے. لیکن میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ اس سے 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا. لیکن آپ کو یہ بات سوچ کر اور جان کر خوشی یہ ہونی چاہیے کہ 7 ارب روپے ایک بہت ہینڈسم اماؤنٹ ہے اور ایک بہت اچھا سٹارٹ ہے آپ کے اس ریجن کو ایگریکلچر کے اندر ٹرانسفارم کرنے کے لیے. بات یہ بھی کی گئی, بلال صاحب نے پوائنٹ ریز کیا کہ مری کے لیے فینسنگ اور اس کے بعد ہائی ویلیو ٹریننگ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی ویلیو ٹریننگ جس طرح سیکٹری ایگریکلچر نے بات کی اس کے اندر اس کو بڑھا دیا جائے, فینسنگ کو, دوسری چیز کو کم کر دیا جائے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے اندر یہ تمام 6 اضلاع اس کے بینیفیشریز ہیں. اوور اینڈ ابو جتنی سکیمز ہوتی ہیں, چاہے وہ گرین ٹریکٹر ہو, کسان کارڈ ہو, لائف سٹاک کارڈ ہو, ہائی میکنائزیشن کے انٹرسٹ فری لونز آ رہے ہیں وہ ہو, وہ سب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 7 بلین آ گیا ہے تو یہ 6 اضلاع جو باقی ایگریکلچر سکیم سے آؤٹ ہیں, نہیں, آپ اس کا حصہ ہیں اور وہ آپ کو ملتا جائے گا. یہ بھی کنسرن شو کیا گیا بہت سارے ممبر پارلیمنٹس کی طرف سے کہ جی اس چیز کو جو ٹریکٹرز ہیں بالخصوص
اس کو ضلع کوٹے کے حساب سے تحصیل کوٹا کر دیا جائے. اور وہ بھی ہم نے اس دفعہ کر دیا ہے کہ اب جو ٹریکٹرز کا کوٹا ہوگا وہ تحصیل وائز کوٹا اس کا ہوگا, اور تحصیل وائز انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. بیکاز ہوتا یہ تھا کہ جب ای بیلٹنگ ہونی ہے تو کوئی ایسی تحصیل ہوتی تھی جہاں پہ 20 ٹریکٹر چلے گئے اور کوئی ایسی تحصیل ہوتی تھی جہاں پہ 4 ٹریکٹر چلے گئے. تو وہ اب تحصیل وائز سے ایک برابر کوٹا جو ہے وہ ملے گا. پوائنٹ ادھر ریز کیا گیا کہ چیف منسٹر صاحبہ سے بات کی جائے کہ اس کے اندر پولیٹیکل جو ہے وہ شامل ہو اس کی ڈسٹریبیوشن کے اندر. تو یہ بالکل ہم سی ایم صاحبہ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. اور آپ کو اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے حلقے میں آپ کے کسی مخالف کو ٹریکٹر ملا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا بھائی برخوردار چھوٹا بھائی اگر جدھر موجود ہے, میں منسٹر ہوں, تو میرے حلقے میں بھی میرے مخالفوں کو ملا ہے. لیکن میں اس چیز کو اس طرح سوچتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ جب ہمارا مخالف وہ سبز ٹریکٹر چلا رہا ہوتا ہے اور ہمارے قائدین کی تصاویریں اس پہ ہوتی ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریکٹر ان کے قائدین نے نہیں دیا, ہمارے قائدین نے دیا ہے. لیکن یس, ہیونگ سیڈ دس, اس کے اندر ضرور ہم آپ کا جو ادھر کنسرن تھا وہ ضرور ایڈریس کریں گے. اب جب ہائی ویلیو ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے, ہمیں پچھلے دنوں اتفاق ہوا 3 دنوں کے لیے ایجپٹ جانے کا, اور ایجپٹ کے صحراؤں کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ ہائی ویلیو ایگریکلچر ہو رہا ہے, اور وہ ہائی ویلیو ایگریکلچر دنیا کے 70 ممالک کے اندر اور ٹاپ سٹورز کے اندر پیکیج ہو کے ڈیلیور ہو رہا ہے ودن 48 آورز, تو یہ پوٹینشل جو ہے, اور بڑا اس کی اس ٹرپ کا فائدہ مند یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں ودن اے منتھ انہوں نے ہمیں اپنا ایگریکلچر منسٹر ایجپٹ نے MOU بھی بھیج دیا ہے, جس کے اندر وہ بہت سارا کام ادھر کرنا چاہتے ہیں, بہت سارا ہمارے سے وہ لینا چاہتے ہیں, بالخصوص شوگر کین کی ورائٹیز. اور یہ سو ہائی ویلیو ایگریکلچر کے اندر سٹرس آلریڈی آپ کے پاس ہے, اولیو آلریڈی ہے, گریپس کا جو ادھر چودھری شیر علی صاحب نے پوائنٹ ریز کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور پینٹس کا بہت امپورٹنٹ ہے. تو آج اگر یہ پلان ہے کہ ان سب کراپس کا ایریا انہانس کیا جائے, ایریا بڑھایا جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلے سال ہم اس کو نئے اسی پروگرام کے اندر ویلیو ایڈیشن کو بھی انکارپوریٹ کر کر آئیں گے. اور یہ بالکل ہمارے ذہن میں ہے, اور چیف منسٹر صاحبہ اس چیز کے اوپر بڑا بہت ریسیپٹیو ہوتی ہیں, اور وہ ہر وقت اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ جب تک ویلیو ایڈیشن کسی بھی چیز کا نہیں ہوگا اس کا وہ ریٹ, اس کی وہ امپورٹنس اس کراپ کی نہیں پڑے گی. فیلڈ ونگ, ایکسٹینشن ونگ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ مین دل ہے, جس کی وجہ سے ہم فارمرز کو ٹیپ کرتے ہیں, فارمرز کو نئی ٹیکنیک سے متعارف کرواتے ہیں. ہم نے فیلڈ ونگ کو, سی ایم صاحبہ کی مہربانی ہے کہ 64 بلین سے فرام, آپ کو یہ جاننا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے اگر آپ 30 سال کا کمپیریزن کریں تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی 20 ارب سے زیادہ نہیں ملا, اور 2024 کے اندر جب چیف منسٹر صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو 64 بلین روپیز, اور جب یہ آپ کا بجٹ آیا تو تقریباً 90 بلین روپیز کا بجٹ دیا گیا, جو 30 سال سے اگر آپ کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ پرائرٹی آپ کو واضح ہے. سو ایکسٹینشن ونگ کے اندر ہم اس کو فیلڈ اسسٹنٹس کی, میوش نے یہاں بات کی, فیلڈ اسسٹنٹس کو ہم جانتے ہیں کہ فیلڈ اسسٹنٹس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں فیلڈ اسسٹنٹس ہم انرول کر رہے ہوں گے. ایکسٹینشن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یونین کاؤنسل لیول پر لے کر جا رہے ہیں, اور ہم کوئی برک اینڈ مورٹر کے سسٹم میں نہیں جا رہے ہیں. ہم اس کے اندر ایک موبائل سا کنٹینر کے اندر یونین کاؤنسل لیول پر آفس بنائیں گے, اور ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ کے پاس سوئل ٹیسٹنگ اینڈ واٹر ٹیسٹنگ موبائل لیبز ہوں گی, تاکہ آپ اپنی زمین کی مٹی اٹھا کر اور پانی بوتل میں ڈال کر کسی لیب میں مت جائیں, بلکہ آپ کی کال کے اوپر لیب آئے, آپ کی مٹی اٹھائے, پانی اٹھائے, آپ کو ٹیسٹ کرے اور آپ کو ریکمنڈیشن دے کہ آپ کی کون سی کھاد کی آپ کو ضرورت ہے, یہ پانی آپ کا بور صحیح ہے یا بور نہیں صحیح. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کروں کہ بورنگ رگز اور ٹبیکو کی شہریار صاحب نے بات کی. ٹبیکو کا یہ کنسرن ضرور ہے آنریبل ایم پی اے صاحبہ کا کہ ٹبیکو جو ہے اس کا انفارچونیٹلی بہت سارے اس کے صحت کے لیے وہ اتنا بہتر نہیں ہے, لیکن ایک ٹبیکو کراپ ضرور ہے, اور میرا خیال ہے کہ جس نے بھی اس کو ٹبیکو کو یوز کرنا ہے وہ
بالغ لوگ جو ہیں وہ یہ اپنی صحت کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ساری کراپ جو ہے یہ ایک کیش کراپ کی شکل اختیار کر گئی ہے پنجاب بھر کے اندر. اور ڈائیورسیفیکیشن جو ہے زراعت کی ہے کہ آپ اگر ڈائیورسیفائڈ کراپس لگاتے رہیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کراپ جو ہے وہ آپ کو پروفیٹیبلٹی انشور ضرور کرے گی. بورنگ رگز کا انہوں نے کہا, بورنگ رگز کو انشاءاللہ ضرور ہم انٹیگریٹ کریں گے اس کے اندر. ڈرپس کے بارے میں بات کی محسن صاحب نے, بالکل یہ ڈرپس کا کنسرن آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا آگے سے بلاکیجز آ جاتے ہیں, پائپس اچھے نہیں ہوتے, بٹ ریسٹ ایشورڈ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا ٹیک کیئر کریں گے کہ جو چیز اینڈ کنزیومر تک, فارمر تک پہنچے وہ بالکل اس کے اوپر اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم یا مسائل جو ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. ادھر یہ بھی بات کی گئی کہ, اور یہ صرف بات پوٹھوہار ریجن کے لیے نہیں ہے, یہ بات جو ہے یہ پورے پنجاب کے لیے ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ٹیبلز جو ہیں وہ بہت نیچے چلے جا رہے ہیں. ہمارے علاقوں میں بھی, میدانی علاقوں میں پنجاب کے پانی ایک زمانے میں 70, 80, 90 فٹ پہ ہوتا تھا, آج وہ پانی کئی 100 فٹ پہ چلا گیا ہے. اور اس چیز کا حل جو ہے اس پہ ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. بہت سستا سلوشن ہے, اس کے اندر ہم فارمرز کو مکمل طور پہ سپورٹ کریں گے. اور رین واٹر ہارویسٹنگ پہ, اور رین واٹر ہارویسٹنگ کا ہم پورا ایک میکنزم آئندہ کچھ ماہ کے اندر ہم متعارف کروائیں گے, جس میں ہم فارمرز کو مکمل اس کی سپورٹ اور سبسڈی دیں گے تاکہ وہ تمام علاقہ جات جہاں پہ رین واٹر جو ہے وہ فلڈ ہوتا ہے اور جو پانی کا راستہ ہے, اگر وہاں پہ آپ کے رین واٹر ویلز بنے ہوں گے تو آپ کے واٹر ٹیبلز آٹومیٹکلی ریز کر جائیں گے, کیونکہ آپ کنٹینیوسلی ان کو پمپ آؤٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ ریچارج ہوتے جائیں گے. سو میں یہ آپ سے ایک دفعہ پھر شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں. اور ادھر کمشنر صاحب نے بات کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل منڈی کی اور آباد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور لیمز کی کلیبریشن کی. بالکل لیمز اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ از ان فل کلیبریشن, اور انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹری صاحب ول ٹیک اٹ ود سیکرٹری اریگیشن ایز ویل, اینڈ آئی ول ٹیک اٹ ود منسٹر اریگیشن, اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کریں گے. بیکاز ریپوٹیشن جو ہے منی ڈیم, اسمال ڈیمز, تو مل کے جو کام ہوگا وہ یقیناً بہت بہتر ہوگا. اور منڈی کے لیے پرائس کنٹرول کموڈٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو ضرور ریکویسٹ کریں گے جو ایس اے سی ایم ہے سلمہ بٹ صاحبہ, کہ ان کو کہ پنڈی کے اندر ایک منڈی یقیناً ہونی چاہیے. منڈی ہوگی آپ کی جنس بکے گی. سپرینگ کی آپ نے بات کی کہ سپرینگ کے میتھڈز کیا ہیں, سپرینگ کا کیا طریقہ کار ہے. ہم نے ہائی ٹیک میکنائزیشن جو ہماری ایک اسکیم آ رہی ہے 30 بلین روپیز کی, اس کے اندر صرف اور صرف انٹرسٹ فری لونز ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مشینری 10-12 قسم کی متعارف کرائی جائے پنجاب کے اندر. اور اس کے اندر جب ہم آرچرڈز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پرونرز اور سپرینگ مشینز بھی ہم نے ڈالی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چاہے اس کو رینٹ کے اوپر چلائے یا فارمر اس کو خود لے کے اپنے آرچرڈز کے لیے استعمال کرنا چاہے, تو وہ بہت افیکٹولی اور ایفیشینٹلی وہ استعمال ہوگا. اور انشاءاللہ سٹرس کی جو جب تک بات ہے, ادھر سیڈلیس سٹرس کی بات کی گئی, سٹرس کے لیے ایک ہمارا اسپیشل جو ہے ایک پیکج چل رہا ہے. اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے ایک پوری ایک ٹاسک فورس بنائی, ہم نے اپنی فائنڈنگز دیں, ہم نے اپنا PC1 اس ٹاسک فورس کے ساتھ پورا کلیبریٹ کر کے PC1 جمع کرایا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب کے اندر ایسی نرسریز جو بہت سارے پنجاب کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں, وہ ان کی رجسٹریشن کا کوئی میکنزم نہیں ہے. اب ہم رجسٹریشن کرنے جا رہے ہیں ان تمام نرسریز کی, اور اگر آپ نے سٹرس کا کوئی پلانٹ لینا ہوگا, اولیو کا کوئی پلانٹ لینا ہوگا, بیریز کا کوئی پلانٹ لینا ہوگا, کوئی بھی فروٹنگ ورائٹی کا کوئی پلانٹ لینا ہوگا, تو وہ 100 نرسریوں میں وہ 5 نرسریز ہوں گی جن کے اوپر بورڈ آویزہ ہوگا کہ یہ رجسٹرڈ نرسری ہے فار سرٹیفائڈ پلانٹس, جو پولیو زدہ پلانٹس نہ ہوں جو کہ لگنے کے 2 سال بعد اتنا فروٹ دیں اور 4 سال بعد وہ سوکھ کر خشک ہو جائیں. سو اس میکنزم کے اندر بھی ہم جا رہے ہیں. سٹرس کے اوپر ایک بڑا ایک کمپریہنسو پلان ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ہمارا بالکل کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہماری کلیبریشن ہے, چائنیز یونیورسٹی کے ساتھ بھی, اور ایجپٹ کے ساتھ جو ہے فارم ٹریننگ اور مینجمنٹ کے اوپر, تو وہ ہم بہت ساری نئی ورائٹیز بھی متعارف کروائیں گے. لیکن اس سے پہلے رجسٹریشن آف دا نرسریز واز اے مسٹ.
سو ونس اگین آئی تھینک یو آل ویری مچ. اور مجھے انشاءاللہ پورا اعتماد ہے اور امید ہے کہ اس سی ایم صاحبہ کے پروگرام سے آپ کے ریجن میں بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ مت سمجھیے کہ یہ ادھر رکے گا. اس کو ہم جیسے جیسے امپرووائز کر سکتے ہوئے اس کو اس حساب سے امپرووائز بھی کرتے رہیں گے اور اس کی بجٹری ایلوکیشنز بھی بڑھاتے رہیں گے. کسان خوشحال، پنجاب خوشحال. محکمہ زراعت، حکومت پنجاب.